بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں ہوں زہرا رضا. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کے دن کی شروعات جو ہے ایک اچھی سوچ اور اچھی امید سے کر رہے ہوں گے. ہمارے پروگرام کے آغاز سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس حوالے سے بات کرنے والے ہیں. آج 3 دسمبر ہے اور دنیا بھر میں آج خصوصی افراد کا دن منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنے بھی خصوصی افراد ہیں ان کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کی جائے, ان کو معاشرے میں جتنے مسائل درپیش ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور کہیں وہ مطلب ہمارے رویوں کی وجہ سے یا سہولتیں کم ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی وہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو سکیں. تو ہمیں کیونکہ ہماری آبادی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے یہ خصوصی افراد. عالمی ادارہ صحت کے مطابق تقریباً 10 سے 15% آبادی جو ہے دنیا کی وہ خصوصی افراد پہ مشتمل ہے, اور اس میں تقریباً 80% جو خصوصی افراد ہیں وہ ترقی پذیر ممالک میں, جہاں انہیں صحیح معنوں میں سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں. اگر ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک عام انسان کو اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو یہ خصوصی افراد ہیں انہیں کئی گنا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور بہت ساری مشکلات وہ ہماری اپنی وجہ سے ان کے لیے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی جو اس وقت ہر شخص متاثر ہوا ہے, خصوصی افراد بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور ایک عام لوگوں سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی ایک قابل احترام اور قابل فخر مہمان موجود ہیں جن کا تعارف زہرا کروائیں گے. بالکل, ہم نے آج اپنے پروگرام میں ایک ایسی ہی شخصیت کو انوائٹ کیا ہے جو کہ جنہوں نے اپنی ویکنس کو اپنی اسٹرینتھ بنایا اور جنہوں نے بصارت کی محرومی کے بعد اس کو بھلا کر لائف میں وہ کچھ اچیو کیا کہ جو کہ شاید ایک عام آدمی بھی نہ کر سکتا ہو. ہم ان کی جو حوصلہ ہے, ان کا جو کریج ہے, ان کی ہمت کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری ٹیلنٹڈ, موٹیویٹڈ, جو کہ خود سینکڑوں لوگوں کے مینٹور ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور آر جے بھی ہیں. میس کمیونیکیشن سے ان کا تعلق ہے اور اب تک ڈھیروں ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی خان ترین صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم علی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں سر؟ بالکل الحمدللہ. سر آپ کو شو میں خوش آمدید کرتے ہیں اور ہمارے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی ہمت, آپ کی حوصلہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. سر اسٹارٹ کرتے ہیں. آج جیسے کہ اسپیشل لوگوں کا ڈے منایا جا رہا ہے, تو اتنی ہمت, اتنا حوصلہ کہاں سے آیا, کس چیز نے موٹیویٹ کیا, یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. بیسکلی آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ کہاں سے یہ سب اسٹارٹ ہوا. جی, اگر میں اپنی بات کروں تو آئی واز ناٹ بلائنڈ بائی برتھ. ایک عمر تھی میری 10 سے 12 سال کی عمر میں جب بیسکلی میں گریجولی بلائنڈ ہونا شروع ہوا. اور اس سے پہلے میں لائک 6/6 تو نہیں تھا, بٹ یہ کہ اچھی ویژن تھی. بٹ اس کے بعد میرا بلائنڈنس کے حوالے سے سفر ہوا. تو اس ٹائم پہ بہت مشکلات دیکھی, ڈی موٹیویشن بھی تھی. وہ جو ایک سوال ہوتا ہے آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ وائی می, وہ والا سوال بھی تھا. یہ ساری چیزیں بھی تھی کیونکہ اس سے پہلے میں نے اپنے لیے بہت ساری چیزیں سوچ رکھی تھی اپنی زندگی کے لیے. اپنے خواب میں نے سوچ رکھے تھے, بہت ساری چیزیں تھی جو مجھے اچیو کرنی تھی. اور پھر اچانک سے مجھے یہ پتا چلا, کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ دا ٹائم یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ٹیمپریری ہے, جو بلائنڈنس کا فیز ہے یہ ایک ٹیمپریری ہے اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ایک دن جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جو ٹیمپریری فیز مجھے بچپن سے بتایا گیا ہے یہ ٹیمپریری نہیں بلکہ فار ایور ہے, تو پھر میرے لیے اصل سوال تھا. اور پھر میں نے یہ سوچا, ریفلیکٹ کیا کہ جو سب کچھ میں نے سوچا تھا اپنی زندگی میں وہ میں کیسے اچیو کروں گا, کیونکہ وہ سب کچھ جو میں نے سوچا تھا وہ میں نے اپنی سائڈ کے ساتھ کنیکٹ کر کے, اپنے ویژن کے ساتھ کنیکٹ کر کے کیا تھا. اب 2 ہی آپشن بچتے تھے میرے پاس, وہ یہ کہ یا تو میں اپنی زندگی میں رو دھو کے گزار دوں آنے والی زندگی, یا
دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ ساری چیزیں جو میں نے سوچی تھی وہ آپ میں کو اچیو کرنی ہے. کروں. سر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ علی خان ترین موجود ہیں, جن سے ہم بات کر رہے ہیں خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پہ. علی بھائی, وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے اپنی زندگی کے اس کامیاب سفر کے حوالے سے کہ آپ نے جس طرح محنت کی اور اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جو آپ جیسے بننا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی علی ترین کی طرح جو ہے ایک کامیاب انسان بنے. تو آپ وہ سٹوری کو پلیز کچھ تھوڑا سا پیچھے سے لاتے ہوئے ذرا آگے بڑھائیے. بالکل. اب میں بات یہ کر رہا تھا جب ہم بریک پہ جا رہے تھے کہ مجھے جب پتا چلا میرے سارے خواب, میری ساری جو چیزیں تھی وہ ایک دم سے رک سی گئی تھی. اب آپشن دو ہی تھے, یا تو رو دھو کے گزار دوں یا اپنی زندگی کو واپس سے ریزیوم کروں. اور پھر سیکنڈ آپشن پک کیا, اپنی تعلیم کو شروع کیا وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا. اور پھر میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی تھی, کیونکہ میں اس ٹائم پہ سفر کر رہا تھا فہیم بھائی, تو مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ میرے جیسے اور کتنے لوگ ہوں گے جو اس سچویشن میں جو ہے وہ سفر بھی کرتے ہوں گے, ان کو میرے جیسے تھاٹس آتے ہوں گے. اور پھر وہاں سے میرا سفر شروع ہوا اور میں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے آپ کو بھی بلڈ کروں گا, اپنے لیے بھی چیزیں ضرور کروں گا, تاکہ وہ لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں, وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی میں رک جاتے ہیں, ان کے لیے کہیں نہ کہیں موٹیویشن ہو, ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں, اور ان کا جو زندگی ہے ان کو بہتر بنا سکیں ہم. بالکل, نو ڈاؤٹ آپ بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے. تعلیم کی آپ نے بات کی علی, جب تعلیم کا آپ نے سوچا کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے, ماشاءاللہ آپ نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور آپ ایم فل بھی کر رہے ہیں, تو جب تعلیم کی جو آپ جب حاصل کر رہے تھے تو اس میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جو بکس ہوتی ہیں, کیونکہ بریل سسٹم ہر جگہ موجود نہیں ہوتا, اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. جی بالکل, آپ نے بڑا ویلڈ سوال کیا بریل سسٹم کے حوالے سے بھی اور بکس کے حوالے سے. اچھا, میں اس ٹائم پہ اسپیشل اسکولز بھی ہمارے ہاں کراچی میں اتنے زیادہ نہیں تھے, ابھی بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں, بٹ جس ٹائم پہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اس ٹائم تو بالکل بھی نہیں تھے. تو جہاں ہم رہتے تھے اس کے آس پاس کوئی اسپیشل اسکول نہیں تھا. تو سلسلہ کچھ یوں تھا کہ ہم نے پھر جو نارمل اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی اسکول تیار نہیں تھا اس بات کے لیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے اسکول میں ایڈمیشن دیں جو دیکھ نہ سکتا ہو. بڑی کوشش کی, لیکن پھر اس کے بعد اس کا بھی سلوشن نکالا, اور پھر میں نے جو انیشیل ایجوکیشن ہے اپنی وہ ہوم ایجوکیشن کے تھرو حاصل کی. میٹرک تک میں نے گھر میں تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک اسپیشل اسکول, آئیڈیریو کا نام آپ نے سنا ہوگا, اسپیشل اسکول اور کالج نمائش پہ موجود ہے, کافی بڑا اسکول ہے. وہاں سے پھر انٹرمیڈیٹ, اور پھر یونیورسٹی آف کراچی میں آیا, اور وہاں پہ پھر جو ہے بکس وغیرہ کے حوالے سے بریل میں بالکل چیزیں نہیں ہیں, بٹ یہ ہے کہ آڈیو بکس اویلیبل ہیں ہمارے یہاں. آڈیو بکس کے حوالے سے ہم بالکل اس حوالے سے کام کریں. جس آرگنائزیشن میں میں ابھی ہوتا ہوں فہیم بھائی, کیونکہ میرے جیسے لوگ, بہت سے ایسے لوگ ہیں, بریل ایک لینگویج ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے. اب جو شخص اگر لیٹ بلائنڈ ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو وہ لینگویج آتی ہو, تو اس کا جو بہترین سلوشن ہے وہ ہے آڈیو بکس. اور اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں نئی صبح میں بھی, اور ہم لائبریری بلڈ کر رہے ہیں آڈیو بکس کے حوالے سے کہ آپ کے پاس وہ ویب سائٹ پہ, یوٹیوب پہ اویلیبل ہوں. کافی زیادہ کام ہم نے اس حوالے سے کر لیا ہے. نہ صرف کورس کی بکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں, بلکہ جو دوسری کتابیں ہیں, انفارمیٹیو بکس ہیں, دوسری کتابیں ہیں, لیکچرز ہیں, وہ سب موجود ہیں ہمارے پاس. اچھا, کیونکہ ابھی پھر ہمیں 1-1.5 منٹ بعد وقفے پہ چلے جانا ہے, اور مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پوری دنیا میں مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں, وہاں پہ جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے کتنی جو مشکلات ہیں یا رکاوٹیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اپرچونٹیز بھی کیا آئی ہیں, کیا انہیں کوئی مستقبل کا کوئی مختلف راستہ نظر آ رہا ہے, یا کوئی اور سمت انہیں ملی ہے آگے بڑھنے کی. ذرا اس حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے لیے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. تو کچھ ویسے جنرلی اس حوالے سے اپنی جو رائے رکھتے ہیں آپ وہ بتا دیں, تاکہ پھر وقفے سے آگے ڈیٹیل سے بات کریں. جی بالکل, میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ مشکلات تو ضرور ہیں اور تھی,
لیکن کچھ اپرچونٹیز بھی ہیں اور ان اپرچونٹیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ ہر مشکلات کے پیچھے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے اور اس اپرچونٹی کو نکالنا پڑتا ہے. تو میں کووڈ-19 کو جہاں ظاہر ہے ہمارے ہاں اتنی جانیں گئی ہیں اور اتنے لوگ بیمار ہوئے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے, پیپل ود ڈسیبلٹیز کے لیے بھی بہت سی اپرچونٹیز ہیں جو کہ آئی ہیں, ان پہ ہم پھر ڈیٹیل میں بات تو کریں. آپ بتا سکتے ہیں کون کون سی اپرچونٹیز؟ جیسے ایک اپرچونٹی اگر مطلب آج دوستوں کو بتائیں گے نا آپ. ہاں جی بالکل, میں بالکل بتاؤں. اور یہ سب کچھ ممکن ہو سکے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بالکل. تو وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس. اور آج دنیا بھر میں خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ آج کے دن کو منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ کسی بھی قسم کی محرومی کا شکار ہیں, کوئی بھی ان کو ڈسیبلٹی ہے, ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے, ان کو لائف میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کس طرح کے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. علی خان ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ بتا رہے تھے کہ کرونا نے جہاں ہر کسی کو متاثر کیا, تو وہ لوگ جو کہ کسی بھی محرومی کا شکار ہیں ان کے لیے مسائل بھی پیدا ہوئے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ اپرچونٹیز کی بھی آپ نے بات کی جو کہ ایک پازیٹیو بات ہے. میں چاہوں گی وہی آپ وہیں سے کنٹینیو کریں. جی بالکل. ہم اپرچونٹیز کی اگر بات کریں تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ معذور افراد پہ مبنی ہے, وہ تعلیم سے محروم رہتا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ظاہر ہے کوئی ایک ایریا نہیں ہے نا کہ جہاں پہ معذور افراد ہوں گے, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر علاقے میں ہر جگہ پہ آپ کے سکولز موجود ہوں, آپ کی تعلیم کے ادارے موجود ہوں. تو کووڈ کی وجہ سے ایک چیز جو پاکستان جیسے ملک میں, دنیا میں تو پہلے ہوتا تھا لیکن پاکستان جیسے ملک میں جو ہوئی وہی کہ آن لائن ایجوکیشن کا کانسیپٹ پاکستان میں آیا اور بہت سارے اداروں نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرنا شروع کی کہ آپ آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اسکولز ہو گئے, کالجز ہو گئے, یونیورسٹیز ہو گئے. تو ایک بہت بڑا مٹیریل جو کہ کنٹینٹ پروڈیوس ہوا اور جو آن لائن موجود ہے. میرا خیال ہے ہم میں سے جتنے لوگ جو کسی نہ کسی معذوری کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ گھر بیٹھے تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور جو کنٹینٹ ہے, جو ادارے ہیں اس حوالے سے جو تعلیم فراہم کرتے ہیں وہ بالکل ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے ان اداروں کو بھی ذرا اس حوالے سے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ان آڈینس تک بھی پہنچے جہاں پہ معذور افراد ہیں. دوسری جو دوسری اپرچونٹی مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ بہت سے کارپوریٹ سیکٹر نے, بہت سے اداروں نے ورک فرام ہوم اپرچونٹی دی. آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں نا اگر جاب کے لیے, تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے, چاہے وہ ویل چیئر یوزر ہو, چاہے وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہو, چاہے وہ بلائنڈ ہو, کہ آپ آئیں گے کیسے, آپ کام کیسے کریں گے, وہ یہ سوچ کے کہ یار ان کو اگر ہم نے رکھ لیا تو ہمارے لیے نہ مصیبت بن جائے. تو اب وہ اپرچونٹی ہے کہ آپ ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں بہت سے ادارے کام بھی کریں فہیم بھائی, جو کہ مجھے لگتا ہے ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. کچھ بینکس ہیں, کچھ اور ادارے ہیں جنہوں نے یہ ورک فرام ہوم اپرچونٹی کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کانسیپٹ سے, اس کلچر سے معذور افراد کے لیے روزگار کے مواقع اور پیدا ہوں گے اور ہوئے بھی ہیں. اچھا, صحیح ہو گیا. آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ روزگار کے مواقع جو ہیں یہ پوسٹ کووڈ جو ہے وہ کچھ بڑھ گئے ہیں, اور کیونکہ گھر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے, کمپیوٹر بڑا ضروری ہے گھر میں بیٹھ کے کام کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی جو ہمارے بیچ رہتے ہیں, جو خصوصی افراد ہیں, وہ کمپیوٹر کی تعلیم رکھتے ہیں, انہیں مطلب علم ہے, کمپیوٹر چلانا آتا ہے, یا وہ اس قابل ہیں کہ وہ جاب کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ آپ نے بات بالکل بڑا ویلڈ سوال ہے کیونکہ کمپیوٹر کے بغیر تعلیم نہیں ہو سکتی. میں اگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, کمپیوٹر لٹریٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور جو کمپیوٹر چلا سکتے ہیں, کیونکہ کمپیوٹر چلانے کے لیے اگر ویژولی امپیئرڈ کی میں بات کروں تو خاص سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کہلاتا ہے, یعنی کہ جو بھی اسکرین پہ موجود ہوتا ہے ٹیکسٹ, اس کو وہ اسپیچ میں کنورٹ کر کے اور وائس اوور کے تھرو آپ کو جو ہے وہ اس کا ان پٹ آتا ہے. اسکرین ریڈرز کہا جاتا ہے ان کو, موبائلز کے لیے بھی ہیں اور جو ہے کمپیوٹرز کے لیے بھی ہیں.
سو وہ بالکل بہت سے لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے ان کے پاس یہ لٹریسی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں دور دراز جہاں پہ نہیں ہے لوگوں کو تعلیم. لیکن اگر میں اپنے ادارے کی بھی بات کروں اور اداروں کی بات کروں تو ہم نے اب اس دوران کیا یہ ہے کہ ہم سارا کچھ آن لائن دے دیا. یعنی کہ اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں آپ نے یوٹیوب پہ آنا ہے, آپ نے کلک کرنا ہے, 10 لیکچر ہیں اس کو سنیں اور آپ کمپیوٹر سیکھ جائیں. وقت جو ہے نا کم ہے ہمارے پاس. مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کے پاس آج بھی سہولتیں موجود ہیں, اگر سیکھنا چاہیں تو کسی بھی قسم کی معذوری ہو آپ کمپیوٹر سیکھ سکتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, بڑی خوشی ہے. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں, نیک تمنائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے, زہرا رضا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم استخارہ, روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کریں گے. تو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. آپ سے ابھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کے روز نیوز کیفے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو آج بھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. اور آپ کی جو لاسٹ ویک میں جو غیر حاضری ہے اس کو ہم نے بھی محسوس کیا اور ہمارے ناظرین نے بھی محسوس. صحیح ہے نا, یہی سوال پوچھتا تھا ناظرین کی طرف سے مجھے, تو وہ بتانا چاہیں گے آپ کہ میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ الرحمان کی 11 شریف کے لیے بغداد گیا ہوا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے اچھا. آج 3 دسمبر ہے اور آج دنیا بھر میں معذور افراد کا دن منایا جا رہا ہے, جتنے بھی خصوصی افراد ہیں ان کے لیے. تو آج کے دن کو منانے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی کہ کسی طرح وہ جو ان کو مسائل درپیش ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے اور ایک انہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیا جائے. تو میں چاہتا ہوں ذرا اس کا دینی نقطہ نظر اور ایک سوشل ورکر ہونے کے ناطے آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں ذرا اس حوالے سے بیان کیجیے. آپ کا ہر چند دنوں بعد ایک یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج اس کا دن ہے, آج اس کا دن ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسند خلافت پر تشریف لائے تو آپ نے اپنے تمام خلفاء سے پورے جتنا, کیونکہ آپ تو امیر المومنین تھے نا, پوری دنیا پر آپ ایک بہت بڑا رقبہ تھا, آپ کا یہ اعلان تھا کہ تمام معذورین کے ساتھ جو ہے ان کے وظیفے باندھ دیے جائیں. اچھا. جس کی جو حاجت ہو. تو یہ سلسلہ جو ہے جو عمر بن عبدالعزیز کا تھا وہ آج پوری دنیا میں شاید گوروں نے لے لیا ہے. جی ہاں, گوروں کے پاس یہ ہے. لیکن پاکستان سے لے کر سعودی عرب سے لے کر 57 ملکوں میں کہیں بھی یہ تصور نہیں ہے. مگر پاکستان اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ پاکستان میں سیلانی ویلفیئر جیسے کئی ادارے ہیں جو کوئی آنکھیں باہر سے امپورٹ کر کے لوگوں کی آنکھیں لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی کان کے آلے دے رہے ہوتے ہیں, کوئی مصنوعی پاؤں, مصنوعی ہاتھ, کوئی مطلب یعنی کہ جو نا ویل چیئر جو نا الیکٹرانکس ویل چیئر, اسی طرح ہاتھ سے چلانے والی سائیکلیں. تو پاکستان میں جو ادارے جو ہے نا اس نے پاکستان کے معذورین کی بڑی مدد کی ہوئی ہے. خود ہمارا HR جو ہے سیلانی کا, کیونکہ ہمارے پاس 4000 کے آس پاس کا اسٹاف ہے, ہمارا HR جو ہے یہ بھی کئی معذورین کو اپنے ادارے میں ان جگہوں پر رکھے ہوئے آج بھی, کہ کیونکہ ہم جب ہیں ایک خیر کا ادارہ تو ہمیں اس کام میں کیوں نہیں خیر کرنی چاہیے. ہم نے سنا کہ پاکستان, سنا کہ بلکہ یقین پاکستان میں 5% ان کا کوٹا ہے کہ جو معذورین ان کو 5% 100 میں سے 5 معذورین کو لیں گے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے, کیونکہ یہاں پاکستان کے اندر جو ہے نا کچھ بدقسمتیاں عروج پر ہیں. اللہ کرے گا وہ دور ختم ہوگی, کیونکہ ہمیشہ ایک جیسا حالات نہیں رہتے کہیں بھی. تو پھر یہ جو غیر مستحکم لوگ ہیں یہ مستحکم ہو سکتے ہیں. اور یقیناً ہم سب کو جو ہے ان کو دیکھ کر یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو پیدائشی سا بنایا ہے یا یہ بن گئے کسی حادثے وجہ سے, تو ان کے ساتھ ہمیں
اچھی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ قاعدہ الہی ہے کہ اگر ہم نے ان کو بری نگاہ سے دیکھا تو جس تکلیف میں یہ مبتلا ہیں ہم بھی اس تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں. میری زندگی کا جیتا جاگتا مطلب ایک نمونہ ہے جو میں نے دیکھا ہے. 2 سگے بھائی کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بھائی کی آنکھ خراب تھی، اس کو جسے کہتے ہیں کانا، تو اس کو نام کے ساتھ کانے کے ساتھ استعمال کرتے تھے، کانا کانا کانا، ساری زندگی کو کانا ہی بولا. اور بڑے بھائی جو تھے وہ بہت ہی مطلب یعنی کہ جو ہے وہ اچھے حالت تھے، لیکن جو مرض چھوٹے کو تھا وہ بڑے کو وہ ہو گیا. تو یہ ہے کہ کسی کو اس کے عیب سے پکارنا منع بھی ہے اور غیبت بھی. یعنی کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا لنگڑا، لولا، لمبا، کالا، موٹا، ٹھینگنا، تو یہ سب غیبتوں میں آتا ہے اگر سمجھانے کے لیے نہ ہو. ہاں، سرکار کریم کی بارگاہ میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک عورت آئی جو ٹھیک نہیں تھی، تو حضور کریم کی بارگاہ میں سرکار عائشہ نے ان کے جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ عورت کتنی ٹھیک نہیں تھی، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے عائشہ اس کی غیبت کی ہے، یہ تم نے اس کی غیبت کی، یہ بھی گناہ کام ہے. ہاں، سمجھانے کے لیے کہ بھائی وہ لمبا آدمی ہے، وہ چھوٹا آدمی ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، اس کے پاؤں، تو یہ سمجھانے کی نیت سے تو غیبت نہیں ہوتی. ورنہ ان کو لنگڑے، لولے، اندھے، کانے، بہرے کہہ کر پکارنا یا ان کو اس نام سے منسوب کر دینا، وہ موٹو، وہ کالو، وہ بھالو، تو یہ سب چیزیں جو نا غیبت میں شمار ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. بہرحال بات دور نکل گئی. تو شرعی اعتبار سے تو یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا اور آج گوروں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. کاش ہم لوگ بھی اڈاپٹ کر لیں. مگر ٹھیک ہے، ویسے تو ہمیں 365 دن ہی ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے سوسائٹی میں. ایسا نہیں ہے کہ صرف آج کے دن ہی ہم اپنے جو خصوصی افراد ہیں، اسپیشل پیپل ہیں، ان کا صرف خیال رکھیں گے. مگر یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلو ایک دن ایسا ضرور ہے کہ سب اس پہ کھل کے بات تو کر رہے ہیں. وہ جس طرح یہ اس میڈیا کے اس شعبے سے کچھ فائدہ تو ملنا چاہیے نا. صحیح ہے. اچھا، ایک چیز اور مجھے بتائیے، کیا اللہ رب العزت نے کسی کو مطلب نامکمل یا غیر مکمل پیدا کیا ہے، کسی کو کمتر پیدا کیا ہے ہم سے؟ مطلب یہ جو معذور افراد کو دیکھ کے ہم قانون خداوندی ہے کہ اس کے ہر کام میں حکمت و مشیت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مادہ پیدا کر دیتا. دیکھو نا، اللہ تعالیٰ ہی کی تو مخلوق فرشتے بھی ہیں، لیکن ان فرشتوں کے لیے اللہ نے ان کو کھانے پینے سے بالکل فارغ کر رکھا ہوا ہے، تو ان کو کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں پڑتے. اللہ کی مخلوق میں جنات بھی تو ہیں، جنات ہم سے زیادہ ہیں، لیکن جنات کے لیے کوئی فیکٹریاں تو نہیں ہے. ان کو اللہ نے گوبر اور ہڈیوں میں غذا دے دی ہے، اور گوبر ہڈی سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، نظام چل رہا ہوتا ہے. تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے، کسی کو کیسا بنا، کسی کو پتا، اس میں دوسروں کو موقع دیا جاتا ہے. دیکھیں، اگر آپ زکوٰۃ آپ پر فرض کر دی گئی اور زکوٰۃ نہ دینے کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو کلیجہ پھٹ جائے، اتنے سخت، اتنے بڑا جرم ہے مرنے کے بعد زکوٰۃ نہ دینے کا. تو آپ اگر مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا نہ کرتا جو زکوٰۃ کی مستحق ہوتی، تو پھر آپ زکوٰۃ کہاں دیتے؟ اللہ نے نمازیں فرض کی تو مسجدوں کا اہتمام کر دیا، روزے فرض کیے تو صبر کا اہتمام کر دیا، حج فرض کیا تو سفر کا اہتمام کر دیا، زکوٰۃ فرض کی تو غریبوں کا اہتمام کر دیا. تو یہ سارا نظام بنا ہوا ہے نا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے اور دوران وقفہ ہم آپ دوستوں کی کالز ضرور شامل کریں گے، جس میں استخارہ سے متعلق، روحانی شرعی رہنمائی سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا جھجک دوران وقفہ کال کر سکتے ہیں. ہم یہیں پہ اور آپ کی کالز لے رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہم نے دوران وقفہ آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ شامل کرنے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے سوال کی طرف آئیں گے. ہمارے ساتھ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. شمیم صاحب نے لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے مالی حالات تقریباً 4-5 سال سے ٹھیک نہیں ہیں اور یہ کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. تو ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ پہلے آپ نے کہا کہ میں عرصے سے روحانی علاج کر رہی ہوں، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. یاد رکھیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 مسئلے لے کے گئے، ایک مسئلہ ان کے بچے کا تھا، ایک مسئلہ روزی کا تھا. تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ دونوں میاں بیوی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
اس کا ورد کریں صبر اور تقوی کے ساتھ. حالانکہ سرکار یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ پڑھیں، لیکن آگے 2 شرطیں بھی لگا دی، یعنی 2 چابیاں ہیں اس کی، ایک صبر اور تقوی. تو جو بھی آپ وظیفہ پڑھیں، ایک تو یہ ذہن بنا لیں کہ میں ثواب کما رہی ہوں، دوسرا مجھے صبر کرنا پڑے گا، اور تقوی سے مراد بچنا ہے. جو بھی اللہ کی نافرمانی، سب سے پہلی نافرمانی تو نماز قضا کرنا ہے، تو نافرمانی سے بچنا ہے. تو آپ کے علاج کا جو آپ کر رہی ہیں، اللہ آپ کو صلہ بھی دے گا. آپ پر کوئی عملیات بھی نہیں ہے، آپ اس سے بالکل آپ ذہن صاف کر دیں کہ آپ کو عملیات ہیں. ایک تو یہ جو حضرت عوف بن مالک کو میرے آقا نے علاج دیا تھا، اس پر عمل کریں، کثرت سے پڑھتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے علی العظیم نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں، اتنا پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس ورد کی برکت سے انسان کی 99 بلائیں دور ہو جاتی. صحیح، ماشاءاللہ. اور یہ گن کے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں، کھلا پڑھ لیں. ٹھیک ہے. بقیہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھیں، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. فجر کی نماز نہیں، فجر کی اذان کے بعد، تاکہ نماز بعد پڑھ لیں. اور ایسا بھی نہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے، ایسا نہ. تو بہرحال یہ کہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. پیارے آقا نے جب یہ صحابی کو وظیفہ دیا تھا تو صحابی کہتے ہیں میرا یہ حال ہو گیا تھا کہ میرے گھر میں مال رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچی تھی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. طوبہ دہن نے ہمیں کال کیا اسلام آباد سے. انہوں نے کہا کہ یہ اپنی صحت سے متعلق بڑی پریشان ہے. میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے، مگر یہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں. 19 فروری کو ان کی شادی بھی ہے، آج سے 2 مہینے بعد تقریباً. تو کیا شادی کا یہ دن ٹھیک ہے؟ کچھ پڑھنے کو دیجئے تاکہ ان کی صحت اور اس طرح کی جو پریشانی ہے یہ ختم ہو سکے. دیکھیں، میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ بات کہی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رخصتی سے پہلے جسمانی طور پر کمزور تھی. تو ان کی امی جان ان کو جو ہے کھجور اور ککڑی بلا کے کھلایا کرتی تھی، جس سے ان کا جسم اور فربا ہو گیا تھا. تو یہ خواتین کے لیے براہ راست حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں. تو ایک تو کھجور اور ککڑی، دوپہر کے کھانے میں آپ ککڑی یا کھیرا دو بھی ملا کے استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کے جسم مناسب ہو جائے گا. باقی جو تاریخ ہم نے رکھی ہے نکاح کی رخصتی، بس اس کو رہنے دیں تو صحیح ہے، اس پہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور آپ اپنی تمام پریشانی سے بچنے کے لیے یا سلام و یا اللہ کھلا پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے، وضو ہے نہیں ہے، یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ. ساری سلامتیاں اللہ کے پاس ہیں، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. وہ آپ کو ایسی سلامتی دے گا کہ آپ ابھی بھی خوش رہیں گی اور آپ ہمیشہ انشاءاللہ اپنے شوہر کے پاس خوش رہیں گی انشاءاللہ. اچھا جی، پھر ہمیں پشاور سے ایک بچے کی کال آئی، ایک بہن کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی خالہ سے متعلق پوچھنا ہے. تو خالہ کی شادی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، رشتہ ان کا نہیں آ رہا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آتے نہیں ہیں دیکھنے کے لیے. یہ انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور انہوں نے نام لیا کسی کا کہ کیا انہوں نے تو کچھ عملیات وغیرہ ان پہ نہیں کروائے ہوئے کچھ. یہ 2 سوالات ہیں ان کے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہے کہ اسلام میں بدگمانی حرام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل غلط تصور ہوتا ہے کہ اس نے کروا دیا ہوگا، اس نے کروا دیا ہوگا، تو یہ بالکل بری بات ہے. ویسے ہم نے استخارہ پھر بھی کر لیا، اگر انہوں نے کروایا ہوتا تو ہم بتاتے بھی نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ شرع میں اجازت نہیں ہے. استخارہ کے ذریعے بتانا حرام ہے، یہ بتانا حرام ہے. اچھا. ہاں، کیونکہ استخارہ ظنی ہے، اور جس نے جادو کیا ہے اس کے پاس ہمارے پاس 2 گواہ نہیں ہوں گے تو ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں، اس پہ گواہی شرط ہوتی ہے. تو بہرحال تو ایک تو یہ بدگمانی ختم کر دے کہ آپ کی فلاں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے. دوسرا، آپ کی خالہ جان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ نے کہا کہ راستے میں رشتے آتے ہیں رک جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اللہ کی نعمت بڑی ہے. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس کے بعد 5 تسبیح پڑھیں، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیف. اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، بڑا لطف کرنے والا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خالہ کا رشتہ ہو جائے گا اور آپ کے اور مسئلے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کا وقت ہے دوستو، وقفے کے فوراً بعد آئیں گے تو جو باقی سوالات ہیں وہ شامل کریں گے، اور دوران وقفہ بھی ہم آپ کے مزید سوالات لے رہے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں، اور آپ دوستوں کے سوالات بھی ہمارے پاس ہیں جن کے ہم جوابات ابھی حاصل کریں گے. سر، ہمیں قصور سے فون آیا تھا 2 بہنوں کا، اور انہوں نے کہا ایک تو بہن تھی آمنہ، انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہے ان کے یہاں،
تو انہیں جواب پوچھنا ہے. دوسری بہن نے کہا کہ ان کے مالی حالات کا کچھ مسئلہ ہے. پھر انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں ان کو آپ نے وظیفہ دیا تھا یا سلام ہو یا اللہ, وہ وہ گھر سے گئے تھے اور ابھی الحمدللہ وہ اس وظیفے کے بعد سیٹل ہو گئے ہیں, وہ کافی اچھا معاملہ بن گیا ان کا. اچھا دیکھیں, آپ دونوں بہنوں کے ساتھ کوئی مسئلے نہیں ہیں. آپ نے کہا میرے شوہر کی دکان پر مال ہی نہیں ہے, میڈیکل سٹور ہے, تو حدیث پاک میں ہے کہ چاش کی نماز رزق کو بڑھاتی ہے. چاش کی نماز کا وقت کیا ہے؟ جب سورج نکل جائے, دھوپ آ جائے. تو 2 رکعت چاش کی نماز پڑھیں, اس کے بعد 40 مرتبہ یا وہابو پڑھیں, سلام پھیریں, یا وہابو. وہاب کے معنی سب کچھ دینے والی طاقت. اور دکان جاتے ہوئے بھی جو ہے پڑھتے چاہیں, یا پڑھتے جائیں یا وہابو یا وہابو یا وہابو, اور دکان میں بیٹھے پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. تو انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے. کوئی بندش وغیرہ نہیں. اسی طرح آپ کی بہن کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ کئی برسوں سے بے اولاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے. تو ان کے لیے سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی کے پتے پر خط لکھیں گے نا, تو میں آپ کو پورا اس کا نصاب بھجوا دوں گا. اس میں 7 روزے رکھنے کا طریقہ بھی لکھا ہوگا. کراچی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کو ہم 7 روزوں میں افطار کے لیے کھجور بھی دے دیتے ہیں, لیکن ہم آپ کو کھجور نہیں بھیج سکیں گے. تو آپ ہمیں سب سے پورا علاج لیجیے, پھر کھجور بازار میں سے لے کر بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھجور پر 21 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے افطار کے وقت, یا مصورو یا مصورو یا مصور پڑھ کے پھونک مارنی ہوتی ہے اور اس کے بعد افطار کرنی ہوتی ہے. اس سے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی رحمت سے بہت سے لوگوں کی تقدیر میں انقلاب آیا, بہت سے لوگوں کو ہری ہو گئی. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کرم کرے گا. جس طرح آپ کے بھائی کو فائدہ پہنچا, آپ کو فائدہ پہنچے گا, آپ کی بہن کو فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ خیریت فرما دے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھیں گے ہم. آسمین کوثر صاحبہ نے اسلام آباد سے کال کیا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے متعلق کچھ پوچھنا چاہا جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. آپ کی بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہی تھی, آپ کی دعاؤں کی بڑی مشکور تھیں وہ. انہوں نے کہا کہ CA اور ACCA کے پیپرز میں وہ جب بھی پیپر دیتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے, مایوس ہو رہا ہے. بچے کے لیے دعا کرے, پڑھنے کے لیے کچھ دیں, اور کافی زیادہ کمزور بھی ہوتا جا رہا ہے. ہمت رکھیں, یا قادر ہو یا قوی ہو, 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اگر وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا آپ تو پڑھیں, یا قادر ہو یا قوی ہو یا قادر ہو یا قوی ہو یا قادر ہو یا قوی ہو. پھر اس کے بعد جب یہ امتحان, اس کو یہ سورہ علم نشرہ یاد کروا دیں, تو جب وہ امتحان کا پیپر دینے جائے تو امتحان گاہ میں بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ پڑھ لے, علم نشرہ لک صدرک والی سورت, تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھیں گے. اچھا کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ جی اچھا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو صحت ان کی جو کمزور ہوتی جا رہی ہے, اس صحت کی کمزوری کے لیے اگر یہ ہر نماز کے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے 3 گھٹ پانی میں دم کر کے پانی پلا دیں. حضور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے, اللہ تعالیٰ شفا دو. اور ابھی میں نے پروگرام میں ایک بچی کے لیے کہا تھا کھجور اور ککڑی, تو یہ لڑکیوں کے لیے ضروری ہے, مرد بھی سب کھا سکتے ہیں. اچھا مرد بھی کھا سکتے ہیں, ہر ایک کے لیے بنا نہیں. اچھا جی, قریشی صاحبہ نے ملتان سے فون کیا. یہ بہت پریشان تھی اور انہوں نے کہا کہ میں بہت مایوس ہو گئی ہوں. مکان کے لیے ان کے گھر کا مسئلہ تھا, دونوں پارٹیوں کی وجہ سے بڑی پریشان ہے. دونوں پارٹیاں بہت تنگ کر رہی ہیں, وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, 2-3 دن رہ گئے ہیں. تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. انک فعال لما یرید, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کی مایوس ہوتی ہے 2-3 دن سے بہت بڑی بات ہوتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ چیز پہ قادر ہے. ماشاءاللہ آپ بہت عرصے سے ہم سے رابطے میں, اور ماشاءاللہ بہت کچھ آپ پڑھتی ہیں, اللہ پڑھائے آپ کو. یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک. یاد ہو گیا میرا خیال ہے, دوبارہ ریپیٹ کریں, یا مالک الملک. یہ 100 مرتبہ ہر نماز کا پڑھیں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے گمان سے بڑھ کر آپ کو اچھے گھر کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ. فائزہ صاحبہ نے کراچی سے فون کیا. انہوں نے اپنے بھانجے کے متعلق پوچھنا چاہا. انہوں نے کہا 1.5 سال سے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے, باہر نہیں جا پا رہا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے انہی سے کے متعلق یہ کہا کہ 3 سال سے منگنی بھی ہے, شادی نہیں ہو رہی ان کی. تو استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملات ہیں, اور ان کا حل بھی بتائیے روحانی. ایک تو آج جمعرات کا دن ہے بہن, حدیث پاک میں آتا ہے جمعرات کا دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے. اور آج کی رات جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. آپ نے کراچی سے کال کی ہے, کراچی میں ہی میں ہوتا ہوں. سیلانی مسجد بھی کراچی میں ہی ہے, بہادرآباد کے راؤنڈ اوور پر ہماری مسجد ہے. ہر جمعرات کو وہاں عورتیں مرد نہ جانے کہاں سے آتے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے. 7:10 پر ہماری عشاء کی جماعت ہے, نماز پڑھے ہمارے ساتھ. آپ بھی آئیں, بھانجا بھی آئے, اور گھر والی بھی آئے. عورتوں میں بیٹھیں, مردوں بیٹھیں, اور اجتماعی دعا شرکت کریں. اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرے گا. ہفتے میں 1 رات ایسی آتی ہے جس کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں کہ یہ اس پہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی, اس سے فائدہ اٹھائے. باقی یہ کہ میں وظیفہ دے رہا ہوں, حصول نے 2 وظیفے دوں گا. ایک تو ان کے ملک سے باہر جانے کے لیے, دوسرا ان کا 3 سال سے جو منگنی ہو گئی ہے, نکاح نہیں ہو رہا, اس کے لیے. یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی بندش نہیں ہے.
باہر جانے کا وظیفہ بہت آسان وظیفہ ہے لیکن کرنا پڑتا ہے، وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھنا ہوتی ہے 5 تسمیاں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ان کے سفر کی آسانی ہو جائے گی۔ بقیہ شادی ہو جائے، نکاح تو مگنی ہو گئی ہے، یا نافع ہو یا وکیل ہو، اللہ تعالیٰ کارساز بھی ہے اور نفع دینے والا ہے، یا نافع ہو یا وکیل ہو، یا نافع ہو یا وکیل، 111 مرتبہ اس کی امی پڑھ لے یا خود پڑھ لے اور چلتے پھرتے پڑھتا رہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے اور ان کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔ تھینک یو سو مچ بشیر صاحب۔ دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے اور بس کچھ لمحات ہیں تو وہ حضرت کی دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم اجازت چاہیں گے آپ سے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، کل 10 سے 11 حضرت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ دوبارہ سے سوالات کر سکتے ہیں اور کل خصوصی طور پہ ہم دعا کا بھی اہتمام کریں گے۔ تو فہیم عباس کی نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے ساتھ جتنے بھی بھائی بہن دعا میں شریک ہیں، ان سب کے دلوں کی جو نیک تمنا ہے وہ پوری فرما دے، ان کی ہماری پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو مقصد زندگی خیر کے ہیں وہ بھی پورے فرما، اور جو آفتیں مصیبتیں منڈلا رہی ان کو آنے سے پہلے ٹال دے، بالخصوص کورونا کی وجہ سے جو تباہی مچی ہوئی ہے اس تباہی کا خاتمہ فرما اور ہمارے حالات اچھے فرما، ہماری دلوں کی تمام نیک تمنائیں پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔